فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، الرسول النبی الامی الہاشمی، سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفى وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ایک مرتبہ اور بلند درس۔ برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک روم کی 30ویں آیت مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس آیہ کریمہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے دین اور فطرت کا اتحاد۔ آیت اس مضمون کو پیش کر رہی ہے کہ دین اور فطرت میں دوئی ممکن نہیں ہے، ثنویت کو دخل نہیں ہے۔ یہ نقطہ توحیدی بہت دقت طلب ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا قول اس کے فعل سے مختلف ہو۔ یہ ہمارا روزمرہ کا تجزیہ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کی شخصیت سے متعلق، کسی سے بھی جب ملتے ہیں تو شخصیت سے متعلق سب سے اہم نقطہ جو قابل تجزیہ ہوتا ہے، جس پر کسی شخصیت کی قدر و قیمت کا دار و مدار ہوتا ہے، روزمرہ کے معاملات میں آپ 2-3 ملاقاتوں میں جب کسی کو پرکھتے ہیں، ابھی عالم سے نیچے ہی رہیے، کسی کو بھی جب پرکھتے ہیں تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، یا اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد ہے۔ بنیاد اسی پر ہوتی ہے نا کہ جو کہہ رہا ہے وہی کرتا ہے، یا کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، وعدہ کچھ کرتا ہے، عمل کچھ کرتا ہے، وعدے کی وفا کرتا ہے یا نہیں۔ قول و فعل کے اتحاد کا ایک نام ہے وفا۔
قدر بنیادی ہے، یہ وہ نفیس ترین اخلاقی قدر ہے جو آپ تلاش کرتے ہیں ہر فرد بشر میں۔ آپ کو آفس میں کسی کو ملازم رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے، اس کا انٹرویو کریں گے۔ کہیں یونیورسٹی میں کسی کو پروفیسر بنانا ہے، انٹرویو ہوگا۔ اب وہ جو کچھ بھی انٹرویو میں آپ کرتے ہوں، لیکن ذہن انسانی نے، انسان کی نفسیات نے اس طریقہ کار کو مقرر ہی کیوں کیا؟ پی ایچ ڈی کی کسی نے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس کا لکھا ہوا مقالہ ممتحنین نے پاس کر دیا۔ کچھ یونیورسٹی کے داخلی ممتحن تھے، کچھ خارجی تھے۔ یہ خارجی فارسی زبان کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، اسلامی تاریخ کی اصطلاح میں نہیں۔ نعرہ تھیسس لکھا گیا اور بھیج دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ بالکل اس قابل ہے کہ پی ایچ ڈی ایوارڈ کر دی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وائوا، انٹرویو، تقابل، مقابلہ۔ کچھ ایکسپرٹس آئیں گے اور اس لکھنے والے سے گفتگو کریں گے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لکھا ہے اسے اچھی طرح سمجھا بھی ہے یا نہیں، جو لکھا ہے کچھ کر کے لکھا ہے یا یوں ہی لکھ دیا ہے، مانگے کا اجالا تو نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، کسی کو ملازمت دینے کے لیے، کسی پر اعتماد کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور جہاں کسی بھی شخص کے قول و فعل میں ذرا سا بھی تضاد نظر آیا وہ آپ کے معیار سے گر جاتا ہے۔ جب عام انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا تو پھر ایک عالم، اس کے قول و فعل میں تو تضاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کہیں کسی عالم کے قول و فعل میں دوئی نظر آتی ہے تو دو ہی سبب ہے، یا کوئی واقعاً مجبوری ہوگی جس مجبوری پر قابو پانے کی قدرت اس میں نہ ہوگی، یعنی علم تو ہوگا مگر قدرت نہ ہوگی۔ یہ ہے عام عالم کے زمرے کی بات۔ عام سطح زندگی میں ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ علم و قدرت کا توازن بھی اس کی شخصیت میں پایا جائے۔ ممکن ہے کہ علم ہو مگر قدرت اتنی نہ ہو کہ اپنے ہی علم کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ممکن ہے ایسا، اس موقع پر وہ معذور ہے، اس موقع پہ وہ معذور ہے کہ بھئی علم ہے، جانتے ہیں، مگر مجبوری ایسی تھی، حالات ایسے تھے، مسائل ایسے تھے، پابندیاں تھیں، گرفتاریاں تھیں، عمل نہ ہو سکا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر آپ اس کے علم ہی پہ شبہ کریں کہ واقعاً علم بھی ہے یا نہیں، صرف زبان پر کچھ اصطلاحیں چڑھی ہوئی ہیں، کچھ ڈیفینیشنز رٹ لی ہیں، سمجھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دل میں یہ نور علم اتر جاتا تو ممکن نہ تھا کہ علم ہوتا اور عمل اس کے برخلاف ہوتا۔ جب عام انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، ایک عام عالم کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو وہ رب کریم اس کے قول و عمل میں کیسے تضاد اور دوئی کو دخل ہو سکتا ہے؟ جو اس نے کہا وہ ہے دین، جو اس نے کیا وہ ہے کائنات اور فطرت۔ دونوں میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دین کا کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی فلسفہ دین حقیقت وجودیہ سے مختلف ہو جائے۔ جو موجود ہے کائنات اس سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہی نکتہ ہے کہ دین اور فطرت میں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے۔ لیکن اس وحدت کو دریافت کرنے کے لیے میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں
کہ حقیقت علم کا اجاگر ہونا ضروری ہے۔ علم اور ارادے کی بحث تک کل گفتگو پہنچی، بلکہ گزشتہ 2-3 روز سے علم اور ارادے کی گفتگو چل رہی ہے۔ یہ گفتگو صرف ذہنی مسائل سے وابستہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ذہنی مسائل ہیں۔ یہ ارادہ تو ذہنی مسائل سے کہیں بھی مربوط ہوتا ہے تو وہ غیر مرئی پہلو ہے اس کا۔ عرض کر چکا، ارادے کا زیادہ دخل آپ کے عمل سے ہے، زیادہ تعلق آپ کے عمل سے ہے، آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ کل میرے ایک عزیز نے، کل میرے ایک محترم مومن نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی درس ممبر سے ملے۔ یہی تنہا ممبر ہے جہاں بے عملی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی اسٹیج سے ایسی آواز بے عملی کے خلاف نہیں اٹھائی جاتی جیسی یہاں سے اٹھتی ہے۔ ممبر حسینی کہ ہماری ہر فکر عمل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اور یہاں تک کہ علم بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم یہتف بالعمل، علم تو عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل آ گیا تو علم بھی ٹھہرتا ہے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو پھر علم رخصت ہو جاتا ہے۔ دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، یہ بھی تعبیر ہے، یہ بھی تعبیر ہے۔ ورنہ علم ممکن نہیں ہے کہ عمل سے جدا ہو جب تک کہ علم کا مرتبہ ضعیف نہ ہو، اور جس کے پاس وہ علم ہے وہ عاجز نہ ہو۔ اسی لیے جہاں علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے وہاں ممکن نہیں ہے کہ ثنویت کو دخل ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ علم، نظریہ علم کا واضح ہونا ضروری ہے۔ کل 2-3 تقریروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی ایک نقطہ بھی واضح ہو گیا تو ایک پورا نظام فکر قائم ہو جائے گا۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اپنی کسی بات پر بھیجا اصرار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ماہیت و حقیقت وجودی علم آپ کی نظر میں آ جائے تو یہ نقطہ خود روشن ہو جائے گا۔ علم نور ہے، حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور حدیث ہے، میں اس منبر سے پڑھ چکا ہوں، اکثر سنتے رہتے ہوں گے، العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ علم، یہ نور ڈال دیتا ہے۔ نور جب تعریف علم ہے تو بتائیے نور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کتنی ہی تاریکی ہو، کیسی ہی تاریکی ہو، نور کی ایک کرن بھی آئے گی تو پورے ماحول کی تاریکی کمزور پڑ جائے گی۔ تاریکی کا رنگ کٹنے لگے گا، ایک کرن بھی اگر آئی۔ یعنی نور محدود نہیں ہو سکتا، نور مقید نہیں ہو سکتا، نور کو کسی سمت میں معین کرنے کے لیے، کسی سمت کا، کسی ڈائریکشن کا، کسی خاص ڈائمنشن کا پابند بنانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے، آئینہ بندی کرنی پڑے گی، شعاعیں بکھرے نہیں، ایک ہی طرف کو شعاعیں جائیں۔ اور اگر نور پر پابندیاں نہیں ہیں، اگر نور کو منعکس کرنے والے آئینے نہیں ہیں تو نور ہر سمت میں پھیلے گا، کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہو سکتا۔ واضح ہے؟ اگر علم کی یہ حقیقت ذہن میں آ جائے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ نظریہ علم کی کتنی اہمیت ہے یہ سمجھیں اسی سے۔ اگر نظریہ علم ہی مادی ہے، اگر نظریہ علم ہی ظلمانی ہے،
اگر نظریہ علم ہی میں تاریکی ہے تو پھر کائنات میں تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ کا نظریہ علم مصطفی ہے، اگر آپ کا نظریہ علم مرتضوی ہے، اگر آپ کا نظریہ علم الہی ہے، اگر آپ کا نظریہ علم قرآنی ہے، اگر آپ کا نظریہ علم برہانی ہے، تو پھر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ علم اگر نور ہے تو اسے مقید نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی ایک کرن بھی اگر علم کی آ گئی تو تمام اطراف و جوانب کو روشن کرتی چلی جائے گی، اور ایک مکمل نظام حیات سامنے آ جائے گا، ایک مکمل نظام فکر سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی غلو اور مبالغہ نہیں ہے، استغراق نہیں ہے کہ بات کو ایگزیجریٹ کر کر پیش کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک نقطہ علمی بھی اگر واضح ہو گیا تو اس کے اطراف و جوانب روشن ہوتے چلے جائیں گے. اطراف و جوانب، اگر حقیقت علم روشن ہو گئی، اگر حقیقت ارادہ روشن ہو گئی تو پھر دوسرے علوم کی تعریفات بھی حاصل ہوتی چلی جائیں گی. علم ایک بسیط حقیقت ہے، علم تقسیم ناپذیر حقیقت ہے، علم مجرد حقیقت ہے، صرف اس میں مراتب کا تفاوت تو ہے. یہ بات پہلے بھی کہی ہوگی میں نے، میرے دلچسپ موضوعات میں سے آج بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کو اس علمی اور فلسفیانہ اور سائنٹیفک حقیقت سے مربوط کریں کہ ہمارے ہاں تو علوم کی قسمیں ہیں، کچھ علوم دین ہیں اور کچھ کو کہتے ہیں علوم دنیا. یہ میری تقسیم نہیں ہے. علوم کی قسمیں، کلاسیفیکیشن ہے سائنس کی، کلاسیفیکیشن ہے نالج کی، برانچز سائنس کی اور نالج کی اپنی جگہ ہیں. اور تقسیم علم پر بعض مفکرین نے خاص توجہ دی ہے کہ علم تقسیم کیسے ہوتا ہے، اس کی دستبندی کیسے ہوئی. ارسطو نے بہت پہلے علم کو تقسیم کیا تھا کہ فلسفہ دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے، فلسفہ نظری اور فلسفہ عملی. اس کے بعد پھر وہ تقسیم ہوتا ہے فلسفہ نظری، الہیات اور ریاضیات و طبیعیات وغیرہ وغیرہ، اور ادھر علم اخلاق اور علم تدبیر منزل اور علم سیاست مدن. صلوات پڑھتے محمد و علوم کی تقسیمات ارسطو نے کی، وہ چلی آ رہی ہیں اب تک ایک مکتب فکر میں. اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے علم کی دوسرے انداز سے تقسیم کی. انسائکلوپیڈیا لکھنے والوں نے اپنے انداز سے نالج کی کلاسیفیکیشن اور برانچز کو مقرر کیا اور اس میں رتبے مقرر کیے، ہے نا. اور ادنا سی مثال اور دے دوں، لائبریری سائنس نے جب ترقی کی تو مسئلہ اتنا سا تھا کہ کتابیں کس ترتیب سے رکھی جائیں. انہوں نے اپنے انداز سے ایک نئی کلاسیفیکیشن کی، رکھنا تھا ترتیب سے، کتابوں کو بانٹ ڈالا علم. جیسے ہمارے سیاستداں کرتے ہیں، انسانیت کی قدر تو کر نہیں پاتے، انسانوں کو بانٹ دیتے ہیں. انسانوں کو تقسیم کر دیا. اب بکھرے ہوئے انسانوں کو مجتمع نہیں کر سکتے تو بانٹتے ہیں، گروپس بنا دیتے ہیں. پارٹیاں کیسے وجود میں آتی ہیں، یہ فرقے کیسے وجود میں آتے ہیں، یہ مختلف مسلک کیسے وجود میں آتے ہیں. ارے بھائی انسانیت تقسیم ناپذیر ہے. انسانیت کی فکر کرو اور انسان کی. یہ مغربی انسان اور یہ مشرقی انسان اور یہ اس ملک کا انسان اور وہ اس ملک کا انسان، اور پھر انسانوں کی قدر و قیمت ایسی ہوتی ہے، ہمارے ملک کا ایک انسان مر گیا تو کسی اور ملک کے سارے انسانوں کا خون مباح. آپ کے
کے ملک میں اتنی جرت تھوڑی ہے، یہ کسی اور ملک کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں مہمان ہوں، مجھے ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی، مگر یقین کیجئے طنزاً نہیں، ہمدردی سے کہی ہے، طنز کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ بہرحال ہیں کچھ جواب رہے وقت۔ اگر ہمارے ملک کا کوئی سفید پوست ایک آدمی بھی مر گیا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور دوسرے ملک کے ہزاروں افراد مر گئے کوئی قیمت نہیں ہے نا؟ تو انسانیت کی قدر نہیں ہے، انسان کی قدر نہیں ہے۔ وہ جو کلیسیفیکیشن ہو گیا ہے، سیاسی سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں، رنگت کے حوالے سے سرحدیں، زبان کے حوالے سے سرحدیں، تہذیبوں کے حوالے سے سرحدیں، مذہبوں کے حوالے سے سرحدیں گھٹائی نہیں جا رہی ہیں، روز بروز بڑھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال دیکھیں نا، یہ آپ کہیں گے ذہنی مسائل ہیں، یہ تو ہماری زندگی کے عملی مسائل ہیں۔ بات ہو رہی تھی علم کے کلیسیفیکیشن کی، آ گئی انسانوں کی تحزب کی بات۔ بہرحال تو علم کو مختلف نقطہ نظر سے بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر نظریہ علم درست ہو تو علم کے صحیح تقسیمات چاہے وہ مجازی ہو سمجھ میں آئیں گے، اور ان تقسیمات کو تقسیمات نہ کہہ کر مراتب علم قرار دیا جائے گا۔ یعنی نقطہ نظر کو بدلیں۔ معاف فرمائیں گے مجھے وہ حضرات کہ جو علمی مسائل سے زیادہ روزمرہ کی زندگی میں وابستہ نہیں ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جو اپنی محنت کی، مزدوری کی زندگی سے کسب حلال کر رہے ہیں۔ بہت سے بے عمل علماء سے وہ افضل ہیں۔ ایک مزدور کا ایک قطرہ پسینے کا بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے نگاہ پروردگار میں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے ملتفت نہیں ہوں، مخاطب نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں بعض باتیں ان دانشور ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مزدوروں کے پسینوں کی قدر نہیں جانتے۔ کہ اب علم کی تقسیم کو اگر نظریہ علم درست ہے، یعنی اگر تھیوری آف نالج درست ہے، اگر علم کو نور سمجھ رہے ہیں، تو پھر علم کی تقسیم کیسے کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے علم کی 3 قسمیں ہیں، علم کی 30 قسمیں ہیں، علم کی 300 قسمیں ہیں، قسمیں نہیں کہیں گے، کہیں گے علم کے مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ فقہ ہے، اس سے بلند تر مرتبہ اخلاق ہے، اس سے بلند تر مرتبہ علم جو ہے عرفان ہے، یعنی ہے ایک ہی شے، ضعیف سے قوی ہوتا چلا جائے گا تو نام بدل جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نام بدلتا چلا جائے گا، جب مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ضعیف تر ہوگا علم تو سلمان کہلائے گا، قوی تر ہوگا تو علی کہلائے گا، اور قوی تر ہوگا تو محمد کہلائے گا، اور قوی تر ہوگا تو جس نام سے چاہو پکارو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ نظریہ علم کی بات ہے کہ علوم میں مراتب ہیں، مراتب ہیں، تقسیمات نہیں ہیں، مراتب ہیں، تقسیم نہیں ہے، مراتب ہیں۔ اور اسی طرح اب مرتبے میں کون علم افضل ہے اور کون مفضول خود ہی سمجھ لیجئے۔ جو علم زمین سے متعلق ہے وہ زمینی کہلائے گا، اس کی حیثیت وہی ہوگی۔ جو آسمان سے متعلق ہے وہ آسمانی کہلائے گا۔ علم تقسیم ناپذیر ہے، علم کے مرتبے ہیں۔ اب فزکس اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی، کیمسٹری اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی، جیولوجی اپنی جگہ اہمیت ہے اس کی، دوسرے علوم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو انسانی روح سے متعلق علوم ہو ان کا رتبہ ان سب سے یقیناً بڑھ کر ہوگا۔
توہین کسی علم کی نہیں ہے، اس کی حیثیت کو سمجھنا ہے کہ اس کی سرحد کہاں تک ہے۔ مراتب ہیں علم میں، تقسیمات نہیں۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تعریفات بدل جائیں گی۔ میں نے 1 یا 2 روز قبل ایک عارف علامہ محمد بہاری کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ فقہ مقدمہ اخلاق ہے۔ اسی جملے سے واضح ہو گیا کہ وہ مرد فقیہ و عارف بتا رہا ہے کہ فقہ پہلے مرتبے پر ہے، اخلاق اس سے بلندتر مرتبہ۔ اور اسی سے سمجھیے کہ اخلاق کی حیثیت کیا ہے، توجہ برقرار رہے، اور عرفان اس سے بلندتر، اس لیے کہ اخلاق ہے مقدمہ عرفان۔ میں نے 2-1 مثالوں سے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ فقہ کس طرح مقدمہ اخلاق ہے۔ آج لفظوں کو بدل کر بات کو مزید ذہن نشی کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں کچھ قدریں ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ ان قدروں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک ضابطے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ضابطہ بنایا کب جاتا ہے، قانون بنایا کب جاتا ہے؟ آئے دن پارلیمنٹس میں قوانین بنتے ہیں۔ کیوں بنتے ہیں؟ آج دنیا کی ہر حکومت ٹیررزم کے خلاف نئے نئے قانون بنا رہی ہے۔ کیوں؟ جب ٹیررزم بڑھا تو اس کو گرفت میں لینے کے لیے قانون کی ضرورت ہوئی۔ اگر یہ بے امنی وجود میں نہ آتی تو قانون بنانے کی فکر پیدا نہ ہوتی۔ یعنی جب کسی قدر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قانون کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب کسی حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، جب کسی فرض کے مکمل نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو قانون کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر معلوم ہے کہ سب آدمی نیک ہیں، شریف ہیں، کوئی بے امنی نہیں ہوگی، تو وہاں یقین مانیے کہ ایک بھی کانسٹیبل یا پولیس نظر نہیں آئے گا۔ اور جہاں یہ اندیشہ ہوا کہ یہاں بے امنی ہو سکتی ہے، وہاں فورسز لگ جائیں گی، ہے نا؟ کیوں لگی؟ اس لیے کہ اندیشہ تھا بے امنی کا۔ قانون اور ضابطہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ وہ قدر انسانیت کو محفوظ رکھ سکے۔ تو اب 2 سطحیں ہوں گی انسانوں کی، تیزی سے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو ایک قانون کے سانچے میں جب تک انہیں ڈھالا نہ جائے ان میں وہ اخلاقی قدریں پنپ نہیں سکتی، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر قانون بنایا جائے گا۔ اخلاقی قدروں کا تصور کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ ہمارے ممبروں سے کہا جاتا ہے، مسجدوں سے کہا جاتا ہے، خانقاہوں میں اس فقرے کا ورد ہوتا ہے، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر تشریف فرما ہے، کون جا کر ان کے بغل میں کرسی پر بیٹھا؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے چائے کے لیے مدعو کیا؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے شربت عطا فرمایا؟ ہمارے ہاں تو چائے اور شربت تک اخلاق محدود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا اخلاق کس نے دیکھا؟ اب کچھ ایسے پیکر ہیں کہ جنہیں دیکھ لو تو اخلاقی قدریں سمجھ میں آ جائیں۔ اب سمجھیے، علم فقہ، علم شریعت
وہ سانچہ ہے جو خطا کار انسانوں کو بے خطا بنانے کے لیے بنایا گیا، اور علم فقہ وہ سانچہ ہے کہ جو بے خطا معصوم انسانوں کو دیکھ کر بنایا گیا۔ ایک طرف وہ معصوم انسان ہیں، ایک طرف وہ پیکر اخلاق ہیں کہ جنہیں دیکھ دیکھ کر قانون بنایا گیا، یعنی کسی کی سیرت ہے ہمارے لیے قانون۔ ان کے لیے اخلاق ہے، ہمارے لیے قانون۔ اب علم اخلاق کی ایک تعریف عرض کر رہا ہوں، ایک ڈیفینیشن علم اخلاق کی کیا ہے؟ علم اخلاق یہ ہے کہ نفس میں وہ ملکہ پیدا ہو جائے۔ کاش الفاظ محفوظ رہیں، کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ نہیں دہرا رہا ہوں، 4000 برس سے کتابوں میں علم اخلاق کے لیے کیا ڈیفینیشن ہے وہ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ علم اخلاق یہ ہے کہ نفس میں وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ انسان سے کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، کوئی حق ضائع نہ ہونے پائے۔ حق اور فرض کی بحث قانون کے دائرے میں ہوتی ہے نا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے حق اور فرض، حقوق اور فرائض کی بحث کہاں ہوتی ہے؟ قانون میں، شریعت میں۔ پارلیمنٹ میں روزانہ حقوق کے مطالبے ہوتے ہیں، حقوق کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اور اس کے بعد قانون بنائے جاتے ہیں اور فرائض مقرر کیے جاتے ہیں، ڈیوٹیز مقرر کی جاتی ہیں۔ قانون دیکھ کر جو حق و فرض کو پہچانے وہ الگ انسان ہے، اور جس انسان کو دیکھ کر حق و فرض سمجھ میں آئے وہ الگ انسان ہے۔ دونوں کو ایک جیسا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ مصطفیٰ اس انسان کا نام ہے جسے دیکھ کر حق و فرض سمجھا گیا۔ یہ اس کے لیے انکساری کا مرتبہ تھا کہ کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، ارے میں تمہارا جیسا بشر ہوں، ورنہ کہاں تم اور کہاں مصطفیٰ۔ شکر ہے الحمدللہ، میں نگاہیں سن رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں۔ بحث سنگین ہے مگر ذہنوں تک منتقل ہو رہی ہے۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس منبر کی اس نسبت کا کمال ہے جو حسین سے ہے۔ عزیزو، یہ حوزہ علمیہ میں خون تھوکنا پڑتا ہے ان بحثوں کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ فلسفی کی کلاسز میں مہینوں گزر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، اور آپ 1 گھنٹے اور چند جملوں کے درمیان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ خدا آپ کی ذہانتوں کو پروان چڑھائے اور اس مکتب کو ہمیشہ آباد رکھے کہ جس مکتب میں یہ ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو ایک طرف وہ افراد ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اخلاق و فرائض معین کیے گئے، ایک طرف وہ ہیں جو اخلاق و فرائض پڑھ پڑھ کے سیکھتے ہیں کہ کیا ہے، فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ اخلاق وہ ملکہ ہے کہ جو نفس انسانی میں راسخ ہو جائے، یعنی سامنے قانون ہو یا نہ ہو، نفس بے قانونی نہ کرے۔ یہ بات تصور میں آ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کہ ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے قانون نہ ہو مگر وہ بے قانونی نہ کرے؟ ایسے افراد ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں کہ انہیں قانون نہیں معلوم ہے مگر وہ غلط کام نہیں کرتے، اس لیے کہ فطرت ان کی صحیح ہوتی ہے۔ اگر فطرت درست ہو تو پھر قانون کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور ایک صاحب فطرت سلیم جیسی روش زندگی اختیار کر لے وہی قانون بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیرت مصطفیٰ سر چشمہ قانون ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں جب قرآن مجید میں کوئی حکم نہیں ملتا تو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کیا کیا، وہی قانون۔ کیوں ہے یہ بات؟ حضور نے کیا کیا، وہی قانون۔ اور بہت سی زندگی کے مسائل ایسے ہیں کہ جو حضور کی سیرت ظاہری میں نہیں ملتے۔ اب دنیا والوں سے پوچھے کہ ایسے مسائل جب سامنے آ جائیں کہ نہ قرآن میں صاف صاف سمجھ میں آئے نہ سیرت کے پیکر میں ملے تو پھر کس سے ملیں گے؟ کیا فطرت عقیم ہو گئی یا اس نے نفس مصطفیٰ کی شکل میں کسی کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم سے قانون نہ بن رہا ہو تو اسے دیکھ لو اس نے کیا کیا اور قانون بنا لو۔ تو ہے سلسلہ کہ پیغمبر کی سیرت میں بظاہر اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر معصوموں کا ایک سلسلہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے اور عظیم الشان کتاب صحیح بخاری میں ہے۔ فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین عزیزان، یہ دین سر بلند رہے گا، پر قوت رہے گا، بلند و بالا رہے گا، باعزت رہے گا جب تک اس میں 12 میرے جانشین رہیں گے۔ 12 جانشین جب تک رہیں گے اس وقت تک یہ دین سرفراز رہے گا۔ بتا دیا کہ یہ 12 وہ ہیں جو مجھ سے منیت کی نسبت رکھتے ہیں۔ اگر میری سیرت میں قانون نظر نہ آئے تو ان کی سیرت دیکھ لینا۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو سیرتیں ہوتی ہیں یہ جو قانون کی محتاج نہیں ہوتی، قانون ان کا محتاج ہوتا ہے۔ قانون کی محتاج نہیں ہوتی، قانون ان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سیرتیں معصوم سیرتیں ہوتی ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو علم لدنی رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو ایسی سیرتیں بھی ہیں کہ جو عہدہ الہی نہیں رکھتی، منصب خداوندی نہیں ہے، نبوت پر فائز نہیں ہیں، امامت پر فائز نہیں ہیں، وصایت پر فائز نہیں ہیں، مگر تاریخ آج تک ان کے کردار میں کوئی کمی تلاش نہ کر سکی۔ اور بعض ایسے اخلاقی اصول ہیں اور معیار کہ جن کے لیے شریعت میں کوئی قانون بھی نہیں ہے، مگر اگر قانون بنانا چاہو گے تو ان کی سیرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ انہیں ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ وہ ہیں کہ جو خطا سے محفوظ رہے، جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے یا دے دیں اذن عام؟ جا کے تاریخ بشر میں تلاش کرو ایسے اخلاق کے پیکار کہ جن سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہوا۔ مثلا تقریر کے شروع میں نے ایک کلمہ کہا تھا، علم و عمل میں دوئی ممکن نہیں ہے۔ علم و عمل کے اتحاد کا نام ہے وفا۔ قانون شریعت میں بتاؤ وفا کے کتنے قانون ہیں، وفا کی کیا ڈیفینیشن ہے، وفا کی کیا سرحدیں ہیں، وفا کے کتنے مراتب ہیں، وفا کے کتنے تقاضے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ وفا آیا ہے، قرآن مجید میں وفا کا حکم ہے۔ کہاں؟ سورہ مبارکہ مائدہ، آغاز اس کا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے عہد و پیمان کی وفا کیا کرو۔ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کہیں گے یہ فقہ کے دائرے میں نہیں ہے، ہم کہیں گے اخلاق کی جان ہے۔ بہت سے فقہ کے مسائل،
بہت سنگین ہو گئی نا بحث، میری آواز بھی سنگین تھی، بحث بھی سنگین ہو گئی، مگر میں اپنی عادتوں سے، بہرحال انسان عادت کا پابند ہو جاتا ہے، وہ انسان کوئی اور ہوتا ہے کہ جو تصرف کرے تو دوسروں کی عادتیں بھی بدل دیتا ہے۔ میں بہت گناہگار انسان ہوں اور ایک ادنا طالب علم ہوں، اس لیے بحث سنگین ہو گئی، لیکن ایک اہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اخلاق وہ ملکہ ہے کہ جو کوئی حق ضائع نہیں ہونے دیتا، کوئی فرض چھوٹنے نہیں پاتا، وہ ملکہ ہے چاہے سامنے شریعت ہو یا نہ ہو۔ اخلاق کی تمام صفتوں میں بنیادی صفت کیا ہے؟ پھر میں ذرا اختلاف کر رہا ہوں، عام طور پر کہا گیا 3 بنیادوں پر اخلاق قائم ہے، 3 بنیادوں پر، شجاعت، حکمت، عفت، بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے تمام مسائل اخلاق کا محور ایک ہے، وفا۔ مبالغہ نہیں ہے، علمی انداز میں سوچئے گا، فکری انداز میں سوچئے گا، فلسفیانہ انداز میں سوچئے گا اور غالب بن جائیے گا، تب بھی یہی بات سمجھ میں آ جائے گی، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ سچا کوئی مصرع پوری اردو شاعری میں کہا نہیں گیا، اس سے زیادہ محکم اور سچا کوئی دوسرا مصرع آپ کو نہیں ملے گا۔ وفاداری بشرط استواری، مستقیم، صراط المستقیم، بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تمام مسائل اخلاق ایک قدر وفا کے گرد گھوم رہے ہیں، اور وفا سے متعلق اگر سوچتے چلے جائیں تو ایک پوری نئی سطح علم قائم ہو جائے، ایک نئی جہت سامنے آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو جو عہد و پیمان کرو، جو ایگریمنٹ کرو، جو معاملہ کرو، اس کی وفا کرو۔ تو یہ حکم شریعت بھی ہو تو گیا، حکم شریعت ہے، یعنی اب واجبات میں سے ایک اہم واجب وفا بھی ہے۔ ایک واجب نماز، ایک واجب روزہ، ایک واجب حج، ایک واجب زکوٰۃ، ایک واجب خمس، ایک واجب جہاد، ایک واجب وفا۔ وفا واجبات میں گنیں گے یا نہیں؟ اوفو امر کا صیغہ ہے، کہتے ہیں یہ معاملات سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ، ارے جس سے بھی پیمان باندھو۔ اسی لیے نماز کی عرفانی تعبیر میں یہ بھی ہے کہ نماز کیا ہے؟ خدا سے وفا۔ توجہ برقرار ہے؟ نماز کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے وفا۔ روزہ کیا ہے؟ پروردگار سے عہد اخلاص کی وفا۔ جہاد کیا ہے؟ اس سے وفاداری کے وعدے کی وفا۔ اور وفا کی بھی قسمیں ہیں عملی زندگی سے۔ انسان اگر ایک قدر وفا پیدا کر لینا تو اس کی زندگی بہشت بن جائے۔ سب سے پہلے تو انسان، اب دیکھیے یہ عملی بات ہے یا ذہنی؟ سب سے پہلے انسان اپنی ذات سے تو وفا کرے، اپنی ذات سے وفا کرے، اپنے دل سے جھوٹ نہ بولے، اپنے دل کی سچی بات سنتا رہے۔ دل جھوٹ نہیں بولتا، نفس جھوٹ نہیں بولتا، ٹوکتا رہتا ہے۔ ہر انسان کا نفس داخل سے قدم اٹھایا اگر غلط سمت میں، دل پکارے گا غلط اٹھا رہے ہو قدم۔
اب دل کو فریب نہ دو. اگر تم اپنی ذات سے وفا کر رہے ہو، اپنی ذات سے وفا، گھر کو جنت بنانا ہے تو بیوی سے وفا، بیوی شوہر سے وفا. ازدواج کے رشتے میں وفا سے بڑھ کر زندگی کے لیے کوئی نسخہ نہیں ہے جو بہشت بنا سکے، اور بے وفائی سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں ہے کہ جو زندگی جہنم بن جائے. جہاں زن و شوہر کے درمیان وفاداری میں شبہ آیا، زندگی ختم. انکحتوں کا عقد کوئی اثر نہیں رکھتا جب تک کہ دلوں کا عقد وفا نہ ہو. باپ اور بیٹے میں، اولاد اور والدین میں سب سے اہم چیز وفا. دوست کسے کہتے ہیں؟ دنیا والے مجھے دوست کی تعریف تو بتائیں. اعزاء اقربا کے دائرے سے باہر نکل کر دوست بس وہ ہوتا ہے جس میں ہو قدر وفا. جتنے اخلاقی اصول ہیں، دوست کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا عالم ہو؟ ہرگز نہیں. دوست کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا شجاع ہو؟ نہیں. دوست کسے کہتے ہیں؟ جس میں عفت پائی جائے؟ نہیں. دوست کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا غیور ہو؟ نہیں. غیور ہونا ایک صفت ہے مگر دوستی کی بنیاد نہیں بن سکتی یہ صفت. علم ایک صفت ہے مگر دوستی کی بنیاد نہیں بن سکتی. عفت ایک صفت ہے مگر دوستی کی بنیاد نہیں بن سکتی. دوستی کی بنیاد ہے وفا. اور وفا کے اب اقسام ہیں قرآن ہی کے حوالے سے. ایک قسم ہے وفا کی جو سورہ مائدہ کے مطلع میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو عہد و پیمان کی وفا کرو. اور اسے ہمارے فقہا نے بیشتر معاملات سے جوڑا کہ جب تجارت کرو، جب کوئی عقد ہو جائے، جب نکاح ہو، عقد بیع ہو یا عقد نکاح ہو یا عقود کے باب میں کہا کہ عقود کی بنیاد یہ ہے وفا. اچھا، ہماری نظر سے ایک حدیث گزری، خدا آپ کے جذبہ ایمانی کو فروغ دے. حدیث میں ہے کہ یہ آیت میں عقود جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ سبحان اللہ. روایت نے کہا عقود جمع کا صیغہ کیوں آیا، اور بتایا کہ معصوم نے کہا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 10 مرتبہ 10 جمع کثرت ہے، قلت نہیں. 10 مرتبہ جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنی امت سے، اپنے کلمہ گویوں سے علی کی ولایت کا عقد کر لیجئے. جب 10 مرتبہ عقد ولایت ہو چکا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ جو 10 مرتبہ عقد باندھا ہے اس کی وفا کرو. مرتبہ جبرائیل جب آ چکے اور بار بار دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور اس کے بعد جو ایمان لاتا گیا کہا ان سے ولایت کا عقد بھی کر لیجئے، عہد ولایت بھی لے لیجئے. جب 10 مرتبہ آ چکے تو اب ایک عام حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عقد و پیمان، عہد و پیمان کی وفا کرو. معاملات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، ولایات سے بھی ہے. ولایت کے مسائل سے بھی مربوط ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف اسی سے مربوط ہے، یک جہت نہ ہو جائے نظر. ایک یہ ہے، لیکن دوسرا مقام وفا عہد کی ہوتی ہے، وفا پیمان کی ہوتی ہے، وفا نظر کی ہوتی ہے. نظر کی وفا ہوتی ہے یا نہیں؟ نظر کی بھی وفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مثال دے رہا ہوں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی معاملہ پیش کیا
پیش کرنے والا کوئی اور ہے. ابتداءً آپ کے دل میں اس کی طلب نہ تھی. جب اس نے پیش کیا آپ نے قبول کر لیا. قبول کیا، ایجاب ہوا، قبول ہوا. اب ایجاب و قبول کے بعد وفا واجب. لیکن یہ ایک رتبہ ہے وفا کا، اس میں قوت کتنی ہوگی؟ اس لیے کہ ابتدائی طلب تو ادھر سے تھی نہیں، پیشکش تھی ادھر سے، پیشکش تھی ادھر سے. اب قبول کر لیا. بڑے بوڑھے تو سمجھ رہے ہیں، جوانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. تو میں کہوں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ پرانے لوگ بیچارے کیا شریف ہوتے تھے یا کیا بیچارے ہوتے تھے. سادہ لو، ماں باپ نے جہاں رشتہ کر دیا دل چاہ رہا ہے یا نہیں، ہاں کہہ دی. نہ لڑکی کو دیکھا، نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، نہ گفتگو ہوئی، نہ آواز سنی، کچھ بھی نہیں، پرچھائی تک نہیں دیکھی. تو طلب پیدا ہونے کا کیا سوال؟ ماں باپ نے کہا یہاں کر لو، ایک پیشکش ہوئی. ایک پیشکش ہوئی، انہوں نے سر جھکا کے اطاعت میں کہہ دیا جی قبول. پیشکش کسی کی تھی، قبول کر لیا. مگر کیا عہد وفا نبھاتے تھے لوگ؟ آج کل معاشرے میں کتنی طلاقیں ہیں اور پہلے کتنی تھی؟ سینسس کیجئے نا، اسٹیٹسٹکس کام میں لائیے. پہلے طلاقوں کا ریشیو زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ پہلے پیشکش ہوئی، قبول کر لیا اور نبھا دیا. اور اب دیکھ کر، سن کر، پرکھ کر قبول کیا اور پھر بھی نہیں نبھا پاتے. اب ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی پیشکش قبول کر لینے میں نبھانا اچھا ہوتا ہے. خدا نے جنہیں پیش کیا قبول کر لو. تم جنہیں سے انتخاب کرو گے ہو سکتا ہے اسے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤ. ہم تو علی کو بھی سمجھ نہیں سکتے. خدا نے پیش کیا، مصطفیٰ نے پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا اور نبھا رہے ہیں. اللہ نے کہا مصطفیٰ سے پیش کر دو علی کی ولایت. مصطفیٰ نے پیش کی اور ہم نے قبول کر لی. غدیر کا دن اور آج کا دن. رسول نے کہا ہمارے بعد 12 ہیں، ہم نے 13ویں کو تلاش ہی نہیں کیا. 12واں پردہ غیب میں ہے تو ہو، جو آقا کی مرضی، ہم تو وفا کرتے رہیں گے. ہم ان میں سے نہیں کہ آج انتخاب کیا اور کل قاتل، آج انہیں منتخب کیا کل انہیں اتارا. نہیں، بہرحال مثال دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ وفا وہ ہے، پیشکش کہیں سے ہوئی، قبول کر لیا، وفا واجب. دوسرا مرتبہ وہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر آگ لگی ہوئی ہے. کیوں کر رکے قدم جو کشش جانبین ہو. ادھر بھی طلب ہے، ادھر بھی طلب ہے، ادھر سے پیشکش ہے، ادھر سے قبول، ادھر سے پیشکش ہے، ادھر سے قبول. یہ بھی برابر سے عہد وفا. لیکن جب ایجاب و قبول ہو جائے، وفا واجب، یہ اس سے برتر ہے.
ہم نے بے عملی سے کم تر کر دیا، یہ اس سے برتر مرتبہ ہے۔ پہلے تو عذر تھا، بھئی مجھے طلب نہ تھی، میرے اوپر تو مسلط کر دیا گیا، ہر شخص کی ہمدردی ہوگی۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب طلب تو دونوں طرف سے تھی، اب کہا جائے گا کہ نہیں، یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ بے وفائی کی بات ہے۔ طلب دونوں طرف سے تھی، اب نبھائیں، انسانیت کا شرف ہے وفا۔ تیسرا مرتبہ، تیزی سے گزر رہا ہوں، وقت ختم ہو چکا، تیسرا مرتبہ وہ ہے کہ طلب کرنے والے نے طلب نہیں کیا، ہم نے پیشکش کی، اور جب پیشکش کی تو موقع تھا کہ بعد میں کہیں کہ پیشکش تو کر دی تھی جذبات میں آ کر، مگر معاف کر دیں، ہم پورا نہیں کر سکتے، تو یہ معافی بھی قبول ہو جائے گی۔ شریعت کے احکام، نظر کے تمام احکام بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن سورہ مائدہ سے پہنچیے سورہ مبارکہ دہر تک، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، کچھ وہ ہیں جو نظر کی وفا کرتے ہیں، جو نظر مان لی، جو منت مان لی، اسے پورا کرنا ہے۔ اب گھر میں افطار کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، روزہ رکھنا ہے۔ عام حالات میں کیا ہے؟ عام حالات میں کیا ہے؟ نظر کے احکام، اگر اضطراری حالات میں نظر مانی ہے تو وہ نظر ہی نہیں ہے، اور اگر نظر مان لی، منعقد ہو گئی، اس موقع پر معلوم ہوا کہ نہیں اضطرار نہیں تھا، بہت دقت کی، نہیں نظر تو منعقد ہو گئی، لیکن اب نظر پوری کرنے کے موقع پر حالات وہ باقی نہیں رہے، یعنی معذور ہو گیا، مضطر ہو گیا، مضطرب ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو پروردگار نے حکم مرتفع کر دیا، وفا واجب نہیں، مگر یہ تو ہم جیسے عاجز بندوں کے لیے ہے، محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ وہاں جو کہہ دیا پروردگار تیری راہ میں ہم یہ اقدام کریں گے، تو بس اب وفا کریں گے۔ پیغمبر کے زمانے میں سورہ دہر نازل ہوا، اور حسنین ہی کا مسئلہ تھا، وہ بھی ایک وفا ہے، نظر کی وفا ہے۔ یہ سب ابھی قرآن اور حدیث اور آیات اور احکام کے حوالے آ رہے ہیں درمیان میں، مگر یہ بتاؤ خدا کی قسم کہ وفا کو اگر مکمل طور پر مجسم دیکھنا چاہو گے تو جو بھی تاریخ پر نظر رکھتا ہے اس کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، عباس۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میری طاقت ساتھ اٹھ چکی، مگر ابھی تو آپ کی آنکھوں نے آنسو برسانا شروع کیے ہیں۔ آج بخل نہ ہو رونے میں، اب بس کل کی یہاں اس رضا خانے کی آخری مجلس ہے، محرم آیا اور رخصت ہو گیا، کیا انتظار تھا محرم کا؟ محرم آئے گا رسول کو پسا دیں گے، محرم آئے گا ذکر مولا سنیں گے، محرم آئے گا ماتم کریں گے، محرم آئے گا آنسو گے، محرم آیا جا رہا ہے، عباس کا ترا ہونا ہے۔ عباس وہ کہ جس میں علم اخلاق مجسم ہو گیا، عباس وہ کہ جس سے وفا کا دام وابستہ ہوگا، عباس پیکر وفا۔ حسین نے وعدہ کیا تھا، حسین نے وعدہ کیا تھا، لیکن حسین کے ساتھ ساتھ وفا کرنے والوں میں عباس بھی ہیں۔ کیسا با وفا ہے، کیسا شجاع ہے، کیسا جری۔ وفا کی بحث ادھوری رہ جائے گی اگر ایک روایت نہ سنا دوں۔ مولا علی کے فضائل کے باب میں ایک روایت ہے، اور غالباً عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور دوسرے صحابہ سے بھی ہے۔ اکثر کہتے تھے علی میں 3 فتیں ایسی تھیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو بڑی سے بڑی دولت سے اہم تھی۔ ان میں سے ایک یہ کہ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر سوائے علی کے کوئی عمل نہ کر سکا، اور وہ آیت نجوہ۔
آیت نازل ہوئی کہ حبیب کہہ دیجئے جو لوگ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو سے پہلے صدقہ دیں. سبحان اللہ. چاہے معمولی سے صدقہ ہو, ایک جو صدقہ کر دیں, صدقہ دیں, پھر آپ کے قریب آئیں. حضور نے حکم الہی سنایا اور کوئی حضور سے نجوہ کے لیے نہ آیا. اب وفاداریاں کس کی زیر بحث نہ ہوں. حضور سے شرف گفتگو, حضور سے شرف گفتگو حاصل کرنے کے لیے ایک جو صدقہ نہیں کر سکتے, ایک درہم صدقہ نہیں کر سکتے, جان کون دے گا؟ سنیں, علی نے ایک دینار تھا, دینار سوت, اسے خرد کیا, 10 درہم ملے. ایک درہم دیتے تھے, سوال کرتے تھے. پہلا سوال علی نے کیا, یا رسول اللہ مل وفا, اے رسول خدا وفا کیا ہے؟ سنو, وفا کی یہ تعریف کبھی ذہن میں نہ آئی ہوگی. حضور نے فرمایا الوفا هو التوحید, وفا توحید ہے. میری آج کی تقریر کا پہلا جملہ اور یہ آخری جملہ مربوط ہو گیا. الوفا هو التوحید هو شہادت لا الہ الا اللہ. یہ وفا کی تعریف ذہن میں ہے. اب دیکھو پیکر وفا کی سیرت میں ایک چھوٹی سی روایت ملتی ہے. علی نے بچپن میں عباس کو زانوں پہ بٹھایا اور جیسے باپ تربیت کرتا ہے بچے کی, کہا بیٹا کہو ایک, عباس نے کہا ایک, کہا بیٹا آپ کہو 2, خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. وفا کی بنیاد دیکھ لو. سبحان اللہ. مولا نے مسکرا گیا, بیٹا کہو 2, واحد جب کہا کہہ دیا واحد, اور جب کہا بیٹا کہو اثنین, کہا نہیں بابا, جس زبان سے واحد کہہ دیا اب اثنین نہیں کہوں گا. یہ عباس کا بچپنا, یہی عباس ہے کہ جو میدان میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا, حسین کہہ رہے تھے بھیا کہہ دو مجھے بھائی, کہا جس زبان سے کہا آقا اب اس سے بھائی نہیں کہوں گا. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. عباس کے نام سے یہ پرچم جڑا ہوا ہے. یہ پرچم پرچم اسلام ہے, یہ پرچم پرچم مصطفیٰ ہے. یہ پرچم وہی ہے جو بدر سے شروع ہوا اور کربلا تک پہنچا, مگر عباس کے ہاتھ میں آنے کے بعد اب قیامت تک یہ پرچم عباس ہے. اس لیے کہ عباس نے اس پرچم کو اٹھانے کا حق ادا کر دیا. سنو گے کیسا حق ادا کیا ہے. خدا, یہ میں روایت اکثر پڑھتا ہوں, مصائب کے واقعات تو پڑھ نہیں پاتا نا, یہ روایت اکثر پڑھتا ہوں. خدا کسی سربراہ مملکت کو یہ صدمہ نہ دکھائے, کسی بادشاہ کو, کسی امیر کو, کسی قائد کو, کسی رہبر کو یہ صدمہ نہ دکھائے. حسین نے جو دیکھا, حسین نے جو خراج پیش کیا ہے عباس کی وفا کو, وہ بے نظیر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج تک ہماری جدید تہذیب میں جب کوئی سربراہ مملکت گزر جاتا ہے تو غم میں پرچم کو نیچا کر دیتے ہیں, ہے نا؟ پرچم نیچا کر دیتے ہیں. نیچا پرچم دیکھ کے نظر آتا ہے کہ مملکت کا کوئی بڑا شخص گزر گیا, ہے نا؟ یہ آج تک ساری دنیا میں. اور حسین نے کیا کیا روز عاشورہ, ایک علم سجا اور اسے در خیمہ پہ نصب کر دیا اور دوسرا علم عباس کو دے دیا. اور جب روز عاشورہ ظہر کے بعد عصر سے پہلے سپاہ حسین ختم ہو گئی, عباس آئے, آقا اب مجھے بھی اجازت ہو. حسین نے کہا تم تو میری فوج کے سپاہ سالار ہو. عباس نے کہا آقا فوج کہاں ہے؟ حسین خاموش ہوئے. عباس نے دوسری چیز پیش کی, آقا یہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے دیکھا سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک. کہا اچھا اگر پانی کی سبیل کر سکتے ہو تو جاؤ. عباس گئے, ایک ہاتھ میں علم, ایک ہاتھ میں مشک, اور حسین نے اپنے رہوار پر, اپنی سواری کے گھوڑے پر خود کو قرار عطا فرمایا, اپنی
بکھری ہوئی فکر کو سمیٹا، اور وہ جو پرچم تھا در خیمہ پر، اس پرچم کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں پرچم کے سائے میں، عباس دوسرا علم لے کر علقمہ کی طرف گئے، بیبیاں سب در خیمہ پر، بیبیوں کی نظر اب حسین کے چہرے پر، حسین کی نظر عباس کے علم پر، اور بار بار حسین رکاب پر زور دے کر اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا۔ بڑھ کے کسی بیوی نے پوچھا آقا خیر تو ہے؟ کہا جب عباس کسی نشیبی علاقے میں جاتے ہیں، علم نظر نہیں آتا تو اٹھ کے دیکھتا ہوں، علم نظر آ جاتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے۔ یہی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز سنی، آقا میرا آخری سلام۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان قد انکسر ظہری وقلت حیلتی، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، مت سنو گے، آج علم اٹھانا ہے، آج حق وفا ادا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے وہ علم سر نگو کر دیا، واہ عباسا واہ محمدا واہ حسین۔